السلام علیکم۔ روزہ احساس، برداشت اور نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زیب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ روزے کی کیا اقسام ہیں اور ان کے فوائد کیا ہیں؟ دنیا میں روزے کی ڈیفرنٹ قسم کے اقسام جو ہے وہ پریکٹس ہوتے ہیں، سائنٹسٹ اس پہ تحقیقیں کرتے ہیں، لیکن جنرلی ہم 3 قسم کے اقسام زیادہ تر پڑھتے ہیں، جس میں ایک ہے رمضان فاسٹنگ جو ہم مسلم جو ہے اس کو رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹائم ریسٹرکٹڈ فیڈنگ جس کو کہتے ہیں کہ اس میں 24 آور میں ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم 16 گھنٹوں کے لیے یا 12 گھنٹوں کے لیے مطلب کچھ نہیں کھاتے، لیکن باقی جو 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے اس میں وہ مطلب پانی یا اپنا خوراک وغیرہ وہ لیتے۔ اس کے علاوہ الٹرنیٹ ڈے فاسٹنگ جس میں ہم ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے دن جو ہے مطلب اپنا وہ نارمل روٹین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے 5:2 فاسٹنگ یا ہول ڈے فاسٹنگ اس کو کہتے ہیں، جس میں لوگ جو ہے 24 آور کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور پھر 24 آور کے لیے مطلب وہ کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے اقسام میں جو سائنسدان جو ہے اس پہ اپنے تحقیق اور ریسرچ کرے کہ اس کے مطلب صحت کے حوالے سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ روزے کے مجموعی طور پر صحت کے حوالے سے کیا فوائد ہیں؟ اچھا جی، روزہ جو ہم مسلم پریکٹس کرتے تو ہم تو ایک مذہبی یا اسپریچول کنسیپٹ کے تھرو پہ ہم اس کو رکھتے ہیں، لیکن ابھی سائنٹسٹ نے اس پہ جو تحقیق کی ہوئی ہے تو روزے کی بہت سارے فوائد ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتا ہے، شوگر لیول کو کم کر سکتا ہے، جو اعصابی بیماریاں یا کمزوری ہوتی ہے تو اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے، یا جو نظام انہضام کی بیماریاں وغیرہ ڈیفرنٹ ہیں تو اس میں بھی روزہ جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ موٹاپے پر یا وزن کم کرنے کے سلسلے میں روزہ کتنا ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے؟ موٹاپا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ موٹاپے میں ہمارے بدن کے اندر چربی کی جو ریشو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ایکسٹرا چربی اس کی ایکومولیشن ہوتی ہے۔ تو جب ہم لانگ ٹائم کے لیے اپنے اسٹمک کو مطلب خوراک نہیں دیتے تو ہماری باڈی ایک سٹیج ہوتا ہے جس کو ہم مطلب سٹارویشن کہتے ہیں۔ اس سٹیج میں جب پہنچ جاتی ہے تو وہاں سے جو ایکسٹرا چربی جمع ہوئی ہے تو اس کی برننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے روزے کی وجہ سے، اور فیٹ جو ہے اس کی آکسیڈیشن سٹارٹ ہو کے کیٹون باڈیز اس کو ہم کہتے ہیں پروڈیوس ہوتی ہے، اس کی برننگ ہو جاتی ہے اور اسی سے جو ہے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ میٹابولزم کیا ہے اور روزے سے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اچھا جی، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مطلب میٹابولزم ہے، میٹابولزم اصل میں وہ چیز ہے جو چیزیں ہم لیتے ہیں کھانے میں، مطلب ڈیفرنٹ ڈائٹس اور فوڈ جو ہے ہم یوز کرتے ہیں، جب وہ ہمارے بدن کے اندر جاتے ہیں تو اس کی مطلب پروسیسنگ ہوتی ہے اور اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تو اس سسٹم کو یا اس پروسیس کو ہم میٹابولزم کہتے ہیں، جس سے نئی اجزاء یا نئی چیزیں جو ہے بنتی ہے۔ جیسے کہ ہم جو ہے گوشت وغیرہ کھاتے تو اس میں پروٹین ہوتی ہے، پروٹین کی جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس سے امینو ایسڈ بنتے ہیں اور اس کا بدن کے اندر مطلب ڈیفرنٹ قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں اور کردار ہوتے ہیں۔ تو روزے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ہمارے بدن کی میٹابولزم ہے تو روزہ جو ہے اس کو ریگولیٹ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سرکیڈین ردھم کیا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہمارے جو میٹابولزم پروسیس ہے ہمارے بدن کے ڈیفرنٹ اجزاء میں میٹابولزم ہوتی رہتی ہے آل دا ٹائم، چاہے ہم سوتے رہتے ہیں چاہے ہم جاگتے رہتے ہیں تو آل دا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ سرکیڈین ردھم اس کو مطلب ریگولیٹ کرتا ہے اور ہمارے جو بدن کے اجزاء ہیں اس کے فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ کبھی ہم کھاتے ہیں کبھی ہم نہیں کھاتے، جس کو ہم فیڈنگ اینڈ فاسٹنگ سائیکل کہتے ہیں۔ تو یہ جو فیڈنگ فاسٹنگ سائیکل ہے یہ ون آف دا فیکٹرز جو کہ سرکیڈین ردم کو کنٹرول کرتا ہے۔
تو اسی لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ فاسٹنگ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سرکیڈین ردم کو نارملائز کرے. یہ بتائیے کہ روزے کے دوران مختلف ایکسرسائزز یا ایکزرشن کتنی کرنی چاہیے؟ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ عام روٹین جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جو زیادہ مطلب اسٹرینوس یا ہیوی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اس کو کم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، نظام ہضم کے حوالے سے یا آنتوں کے افعال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، یہ مجھے بتائیے کہ گٹ مائکرو بائیوٹا کیا چیز ہے؟ میں سمپل الفاظ میں کہوں، جو مٹیریل ہے جس کو ہم مائکرو آرگینزم کہتے ہیں، تو اس کے اوور آل ہیبیٹاٹ کو جو ہے ہم گٹ مائکرو بائیوٹا کہتے ہیں. اور مائکرو آرگینزم جو ہے یہ تقریباً ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور گٹ مائکرو بائیوٹا جو ہے امیون سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کو بوسٹ اپ کرتا ہے، وہ گٹ مائکرو بائیوٹا سے آتا ہے. دماغ بدن کے اندر جو ایک امپورٹنٹ جزء ہے بدن کا، تو اسی طرح میدا بھی، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ون آف اور برین از ان آور اسٹمک، ہمارے معدے کے اندر، جو کہ گٹ مائکرو بائیوٹا کی شکل میں موجود ہوتا ہے. اب روزے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ گٹ مائکرو بائیوٹا لو فاسٹنگ. اس کو اگر ہم روزے کی اسٹیٹ میں لے آئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ ان کو ٹائم ملتا ہے کہ پراپرلی وہ اپنے آپ کو تیار کرے، جو کہ مختلف بیماریوں میں جو ہے اپنا کردار ادا کرتا ہے. اور اگر ہمارا گٹ مائکرو بائیوٹا یا ہمارا گٹ جو ہے وہ ہیلدی رہے تو ہم تقریباً 70% بیماریوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی معلومات کا. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کے بعد یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں تو روزہ ضرور رکھیے.